السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دعاؤں کا سلسلہ۔ محترم سامعین، آج امت مسلمہ جن جن مصائب اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے اور جن مشکلات و مسائل سے دوچار ہے، وہ کسی بھی ذی شعور سے پوشیدہ نہیں، مگر عجیب بات ہے کہ وہ امت جسے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر مرض کا علاج، ہر درد کا درما اور ہر موقع کی عجیب دعائیں سکھلائیں اور بتلائیں، بلکہ دعا مانگنے کے آداب اور طریقے بھی سکھلائے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے عجیب انداز اور الفاظ بھی ارشاد فرمائے، دعائیں کن اوقات میں قبول ہوتی ہیں اور کن جگہوں پر قبول ہوتی ہیں، سبھی کچھ بتلا دیا۔ مگر امت کا حال یہ ہے کہ امت اپنے مصائب کو دور کرنے کے لیے تمام ظاہری اسباب کو تو اختیار کرتی ہے، ڈاکٹر جو بھی تدبیر بتلاتا ہے وہ سب کر گزرتی ہے، مگر ہائے افسوس اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی تدبیر نہیں کرتی۔ پر جب پاور ہاؤس ہی سے کنکشن کٹا ہو تو صرف درمیان کے تار جوڑنے سے کیسے کرنٹ آ سکتا ہے، اور پھر گھر میں لائٹ کہاں سے آ سکتی ہے، ظلمتیں اندھیریاں کہاں سے دور ہو سکتی ہیں۔ یہ جو دعائیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، یہ کسی شاعر کا تخیل یا مصنف و ادیب کے قلم کا زور نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی مبارک زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، پر تاثیر، محبت و معرفت سے لبریز، خوف و خشیت اور امید و رجا دونوں سے بھرے ہوئے۔ اللہ والوں کی یہ اہم اور قیمتی دعائیں مختلف کتابوں میں منتشر تھیں۔ مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا مفتی محمد عمر جون پوری دامت برکاتہم محمد فیوزہم، خلیفہ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان دعاؤں کو یکجا کر کے رسالے کی شکل دی، اور اب یہ دعائیں وقتاً فوقتاً آپ حضرات کی خدمت میں افادہ عام کی غرض سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فائدہ نصیب فرمائے۔ اور آج جو دعا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے وہ ولادت کی آسانی کے لیے کیا کیا جائے۔ آج ولادت کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہوتا جا رہا ہے، ولادت میں تکالیف تو مستقل ہے ہی، اور عموماً جہاں تک ہو سکے کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ آپریشن کے ساتھ ولادت ہو۔ وجوہات کیا ہیں اللہ ہی بہتر جانے، بہرحال تدبیر ہمیں سکھلائی گئی ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے ان چیزوں کو اپنائیں۔ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آسانی کے ساتھ ولادت نہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے یہ کلمات لکھے جائیں۔ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی آسان الفاظ ہیں جن کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے آغاز ہے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت بردبار ہے اور کرم کرنے والا ہے، اللہ عرش عظیم کے رب، آپ پاک ہیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ المجالسہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 171، عیون الاخبار لابن قتیبہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 447۔ اب کہاں لکھے جائیں الفاظ، کیا طریقہ اس کے ہوگا، اس کے متعلق سنیے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مذکورہ دعا کسی پیالے یا تشت میں لکھ کر اس میں پانی ڈالا جائے اور پھر وہ پانی درد ذہ میں مبتلا عورت کو پلا دیا جائے۔ بستان العارفین مع تنبیہ الغافلین صفحہ نمبر 427۔ تو یہ طریقہ ہے، اسے ہم اپنا سکتے ہیں کہ کسی بھی
تشتری یا سانسر یا پیالے کسی بھی زعفران وغیرہ سے کسی بھی چیز سے لکھ کر جس میں الفاظ ٹھہر سکتے ہوں لکھ کر اس میں پانی ڈال کے دھو کے پلا دیا جائے. انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر اعتماد کرنے والوں کے اعتماد کے مطابق اس میں فائدہ پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.